السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ سورہ آل عمران میں افواہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یقولون بافواہہم کہ یہ لوگ اپنے منہوں سے وہ بات کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ السنہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ یقولون بالسنتہم کہ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو ایک جگہ افواہ کا لفظ استعمال فرمایا اور ایک جگہ السنہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ دو مختلف تعبیرات اللہ تعالیٰ نے کیوں اختیار کی ہیں؟ افواہ عربی زبان میں منہ کو کہتے ہیں، جس کے اندر انسان کی زبان اور دانت اور ہونٹ وغیرہ سارا شامل ہوتے ہیں، یہ منہ کہلاتا ہے، اور اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور السنہ یہ لسان کی جمع ہے، اور یہ عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے منہ کا لفظ استعمال فرمایا اور ایک جگہ صرف زبان کا لفظ استعمال فرمایا، تو ایسا کیوں ہے؟ دراصل جس جگہ اللہ تعالیٰ نے افواہ یعنی منہ کا لفظ استعمال فرمایا یہ ذرا سخت اور شدت والا معاملہ ہے، اور جس جگہ السنہ کا لفظ استعمال فرمایا وہ ذرا کم درجے کا معاملہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، کہ جب غزوہ احد کا موقع تھا اور جو منافقین کی جماعت تھی انہیں کہا گیا کہ آؤ اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم دفاع کرو، تو وہ منافقین کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ ہاں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جنگ ہونی ہے تو پھر ہم تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، یعنی ہمارا خیال ہے کہ جنگ نہیں ہوگی لہٰذا ہمیں تمہارے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر جنگ ہونی ہوتی تو پھر ہم چلے جاتے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کا موقع ہے اور یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان کہہ رہے تھے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر منافقین کی ایک جماعت وہ پیچھے ہٹ گئی اور مسلمانوں کے ساتھ احد کے مقام پر نہیں گئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم کہ وہ اپنے منہوں سے وہ بات کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ معاملہ سخت تھا اور بڑا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے افواہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ اپنے منہوں سے وہ بات کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں منہ پھاڑ کے بات کرنا، تو گویا اس طرح کی ایک تعبیر یہاں پر زجر کے لیے اور ڈانٹ کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ اور پھر یہ لوگ اپنے کام پر شرمندہ بھی نہیں ہیں، یعنی ایک تو وہ احد کے مقام پر گئے بھی نہیں ہیں، الٹا شرمندہ بھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم کہ ہاں اگر جنگ ہونی ہوتی یا جنگ کا ہمیں پتہ ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ چلے جاتے۔ تو ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افواہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے منہوں سے وہ بات بکتے ہیں، کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور جس جگہ اللہ تعالیٰ نے السنہ کا لفظ استعمال فرمایا وہ اس سے کم درجے کا معاملہ ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ کے آس پاس میں جو لوگ رہتے تھے اور وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ عمرے کے لیے چلو، تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے تو انہوں نے بہانہ کر دیا اور نہیں گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول لک المخلفون کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے اے نبی علیہ السلام یہ عنقریب آپ سے یہ بات کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا کہ ہمیں تو ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے مشغول کر دیا تھا، فاستغفر لنا اے نبی علیہ السلام ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم کہ یہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ چونکہ پہلے معاملے سے ذرا نرم ہے، اس میں جنگ نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عمرے کا مسئلہ تھا، اور پھر ان لوگوں نے چونکہ عمرہ نہیں کیا لیکن انہوں نے آگے سے کوئی اکڑ نہیں دکھائی، کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ اپنا عذر پیش کر دیا۔ اگرچہ وہ عذر غلط تھا اور وہ جھوٹ بول رہے تھے لیکن ایک ندامت کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ فاستغفر لنا
کہ اے نبی علیہ السلام ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ تو یہ چونکہ پہلے معاملے کی نسبت میں نرم معاملہ ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے افواہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ السنہ فرمایا، کہ یہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو جہاں پر معاملہ سخت تھا اور بڑی بات تھی، وہاں پر افواہ منہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور جہاں پر معاملہ ذرا نرم تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے السنہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔